عمرو اور کالا گلاب پارٹ 4۔ کیا تم میری خالہ جان کو بھی نہیں جانتے؟ عمرو نے وسیلے لہجے میں کہا۔ دونوں پہرہ خوف زدہ ہو گئے۔ ایک نے ڈرتے ڈرتے کہا، نہیں جناب، ہمیں کیا معلوم کہ آپ کی خالہ جان کون ہے اور کہاں رہتی ہے۔ لعنت ہو تم پر، ارے تم تو پہرے دار کے بجائے گدے دار ہونا چاہیے تھا۔ ارے میں گوری جادوگرنی کا بھانجا ہوں، کیا تم اسے بھی نہیں جانتے؟ عمرو نے غضبناک ہو کر کہا، کیوں نہیں؟ اسے تو ہم خوب جانتے ہیں، وہ سرخ پتھروں والے محل میں رہتی ہے۔ ایک پہرے دار نے جلدی سے کہا، بالکل صحیح کہا تم نے، لو اس خوشی میں ایرانی کلاکند کھاؤ۔ عمرو نے مسکراتے ہوئے کہا اور زمین سے ایک لفافہ نکالا۔ اس نے لفافے سے کلاکند کا ایک ایک ٹکڑا نکال کر دونوں پہرے داروں کو دیا۔ کھاؤ اور بتاؤ کہ مزیدار ہے یا نہیں۔ عمرو نے ہنس کر کہا۔ دونوں پہرے داروں نے کلاکند کھائی اور فوراً ہی بے ہوش ہو کر فرش پر گر گئے۔ عمرو نے گھوڑے سے اتر کر ایک پہرے دار کی جیب سے پھاٹک کی چابی نکالی اور پھاٹک کا قفل کھولا۔ پھر پھاٹک کھول کر وہ گھوڑے پر سوار ہوا اور آگے بڑھنے لگا۔ بستی میں اس وقت چہل پہل نہیں تھی، رات ہو چکی تھی اور اکاڑ کا افراد ہی جاتے نظر آ رہے تھے۔ عمرو آگے بڑھتا ہوا ادھر ادھر دیکھ کر رہا تھا۔ جلدی ہی کچھ فاصلے پر سرخ پتھروں سے بنا ایک محل دکھائی دیا، تو عمرو نے گھوڑے کا رخ اس محل کی طرف کر دیا۔ ٹھیک اسی لمحے کسی نے اسے پکارا۔ عمرو نے پلٹ کر دیکھا تو ایک شخص ہدہد پر سوار چلا آ رہا تھا۔ ہدہد پر سوار شخص کو دیکھ کر عمرو نے گھوڑا روک لیا۔ جلدی سے وہ شخص ہدہد بھاگتا عمرو کے قریب آ پہنچا۔ اجنبی، کون ہو تم اور کہاں سے آئے ہو اور کہاں جا رہے ہو؟ کیا تمہیں پھاٹک پر پہرے داروں نے نہیں روکا؟ اس آدمی نے ہدہد کو روکتے ہوئے سخت لہجے میں عمرو سے سوال کیا۔ کیا روکتے؟ وہ مجھے اچھی طرح جانتے ہیں، مگر تم کون ہو مجھے روکنے والے؟ عمرو نے وسیلے لہجے میں کہا، میں اس بستی کا کوتوال طوطا جادوگر ہوں اور تمہیں پہلی مرتبہ یہاں دیکھا ہے۔ جلدی بتاؤ تم کون ہو اور بستی میں کس ارادے سے داخل ہوئے ہو؟ ہدہد سوار نے عمرو کو گھورتے ہوئے کہا، سنو کھوتا جادوگر۔ عمرو جواب میں کہنے لگا، بکواس مت کرو، میرا نام کھوتا نہیں طوطا جادوگر ہے، سمجھے؟ طوطا جادوگر نے عمرو کی بات قطع کرتے ہوئے غصے سے کہا، اچھا طوطا صحیح، ارے تم خود کو لوٹا بھی کہو تو میں سمجھ جاؤں گا۔ عمرو نے مسکرا کر، لوٹا کا کیا مطلب؟ کون سا لوٹا؟ طوطا جادوگر نے چونکتے ہوئے کہا، وہی جو لڈو کی طرح گول ہوتا ہے۔ لڈو کھائے ہیں؟ عمرو نے جواب میں کہا، نہیں تو لڈو کا نام تو آج پہلی مرتبہ تم سے سن رہا ہوں، مگر تم کون ہو؟ طوطا جادوگر نے چونکتے ہوئے کہا، میرا نام کالا جادوگر ہے اور میں گوری جادوگرنی کے شوہر کا بھانجا ہوں۔ عمرو نے اپنا تعارف کرایا، بہت خوب، اس بات کا کوئی ثبوت ہے تمہارے پاس کہ تم گوری کے عزیز ہو؟ طوطا جادوگر نے کہا، ہاں، میرے پاس وہ سلطانی پتھر ہے جو مجھے طلسم و شربا کے شہنشاہ افراسیاب نے دیا تھا کہ جب کوئی شخص میرا راستہ روکے تو میں وہ پتھر اس کے سر پر مار دوں، لیکن تم چونکا شہر کے کوتوال ہو اس لیے تم سے رعایت کر رہا ہوں۔ عمرو نے مسکراتے ہوئے کہا، پھر اپنی سلیمانی زمین میں سے مٹھائی کا لفافہ نکالا اور اس میں سے ایک ٹکڑا لڈو کا نکال کر طوطا جادوگر کو پیش کرتے ہوئے کہا، لڈو دکھاؤ، یہ میں ایران سے لایا ہوں۔ عمرو نے لڈو کی تعریف کرتے ہوئے کہا، خالص گھی اور مکھن و ملائی سے بنا ہوا ہے۔ کوتوال نے لڈو منہ میں رکھا، ارے واہ، یہ تو واقعی بہت لذیذ ہے، لیکن کھاتے ہی وہ چکرا کر ہدہد کے پشت میں سے زمین پر آ گرا اور بے ہوش ہو گیا، کیونکہ برفی اور کلاکند کی طرح لڈو بھی نشہ آور تھا۔ طوطا جادوگر بے ہوش ہوتے ہی ہر غائب ہو گیا، کیونکہ طلسمی تھا۔ عمرو گھوڑے سے اترا اور زمین سے رسی نکال کر اس نے طوطا جادوگر کے ہاتھ پاؤں باندھنے کے بعد اس کی زبان میں سوئی پیوست کر دی تاکہ وہ بے ہوش میں آنے کے بعد کوئی منتر نہ پڑھ سکے۔ پھر اس نے طوطا جادوگر کو اٹھا کر اپنی زمین میں ڈالا اور دوبارہ گھوڑے پر سوار ہو کر گوری جادوگرنی کے محل کی طرف بڑھنے لگا۔
چند لمحوں بعد وہ سرخ محل کے دروازے پر جا رکا۔ دروازہ بند تھا اور ایک دربان باہر کھڑا تھا۔ چادربان میں تم پر قربان، یہ کس کے محل مہربان؟ عمروں نے بڑے میٹھے لہجے میں کہا۔ ارے واہ جوان، تو تم شاعر معلوم ہوتے ہو۔ بیٹے جان، بوڑھے دربار نے مسکرا کر کہا۔ مگر یہ کس کا ہے مکان چچا شیطان؟ عمروں نے پوچھا۔ شیطان جادوگر کی بیوی گوری جدو کا۔ تم کون ہو؟ دربان نے ہنس کر کہا، ابھی بتاتا ہوں۔ عمروں نے کہا اور گھوڑے سے اتر کر دربان کے قریب پہنچ گیا۔ دربان نے حیرت سے عمروں کی شکل دیکھی اور کہنے لگا، اجنبی تم کون ہو؟ نام تو بتاؤ اپنا۔ ادب سے بات کرو بدتمیز، کیا تم مجھے نہیں جانتے؟ حالانکہ سارا شہر مجھے پہچانتا ہے اور سب کے سب میرا نام سن کر خوف سے تھر تھر کانپنے لگتے ہیں۔ انہوں نے اس مرتبہ سخت لہجے میں کہا، نہیں جناب، میں نے پہلی مرتبہ آپ کو دیکھا ہے۔ دربان نے پریشان ہو کر کہا، یقیناً تمہاری آنکھوں میں ککرے ہیں، لہٰذا پہلے میں تمہاری آنکھیں ٹھیک کروں گا، بعد میں اپنا نام بتاؤں گا۔ اگلا پارٹ دیکھنے کے لیے ہمارے چینل میں وزٹ کریں۔